ہم جب غلام ہوئے انگریزوں کے اس خطے میں، یہاں میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، وہ اس بات کو زیادہ بہتر جانتے اور بیان کر سکتے ہیں، تو ہم سے ہماری اسلامی سلطنت یا مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ ہم سے چھین لی گئی، اسلامی ریاست ذہنوں سے محو ہو گئی، اسلامی نظام، اسلامی شریعت قصہ پارینہ ماضی کی داستان بن گئی، اسلام کا معاشی نظام ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ تو لوگ دیتے رہے لیکن کوئی نظام اس کا نہیں تھا زکوٰۃ لینے دینے کا، وہ باقی نہ رہا۔ اسلام کی تہذیب کے حوالے سے، اس کے تمدن کے حوالے سے، اس کے زبان کے حوالے سے جو چیزیں ٹریول کرتی وہ تمام چیزیں ذہنوں سے محو ہو گئی۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ باقی رہا۔ حج کے لیے بھی کتنی کوششیں لوگوں کو کرنی پڑی ہیں، کتنی مہمات چلانی پڑی ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن یہ کہ چھوٹے موٹے دائرے کے اندر روزہ نماز جو تھے یہ کچھ نہ کچھ باقی رہے، باقی سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا۔ اور ہمیں 150 سال میں یہ اندازہ ہوا کہ اسلام تو روزہ نماز ہی کا نام ہے، اس سے زیادہ تو کسی چیز کا نام نہیں۔ یہ غنیمت ہے کہ روزہ نماز باقی رہا، اس پر لوگ لکھتے رہے، اس پر بولتے رہے، وعظ و نصیحت کی مجلسیں سجاتے رہے، دین کی طرف لوگوں کو راغب کرتے بلاتے رہے، اور روزہ نماز کے کلچر کو فروغ دیتے رہے کہ معاشرے میں بچوں کا پہلا روزہ بھی بڑی دھوم دھام سے رکھا جائے، اور بچوں کا ختم قرآن کی تقریب ہو تو وہ بھی بڑی دھوم دھام سے کی جائے، اور بالکل ٹھیک کیا تاکہ اس کے نتیجے میں دین کو برتنے کے کچھ نہ کچھ عنوانات موجود رہیں۔ لہذا روزہ اور نماز یہ دو عبادتیں تو کم از کم ایسی ہیں کہ کیونکہ اس کے اندر کوئی انقطاع نہیں ہے، تسلسل ہے۔ 14 صدیوں میں کبھی امت نماز کو ترک کرنے والی، بھول جانے والی کہ نماز بھی کوئی شے ہے، یا روزہ بھی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے نماز اور روزے کا اسلام ہونا، دین ہونا، اس بارے میں ہم جس قدر حساس ہیں اور بجا طور پر ہونا چاہیے، یہ اس کا سبب ہے کہ روزے اور نماز کے بارے میں لوگوں کو مشورہ دینے کی، تجاویز پیش کرنے کی، اس کو بہتر بنانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ورنہ زندگی کے باقی دائرے میں کیونکہ دین معطل ہو گیا، ذہنوں سے محو ہو گیا۔ آپ کہیں اسلامی نظام، بہت سے لوگ پوچھ بیٹھیں گے اسلامی نظام کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ آپ کہیں اسلامی شریعت، لوگ کہیں گے اسلامی شریعت کیسے نافذ ہو سکتی ہے بھائی؟ کون نافذ کرے گا اس کو؟ آج کے دور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو محکم باتیں ہیں، محکم دلائل کے ساتھ موجود ہیں، اس پر سوال جواب موجود ہے، اس پر دانشوری بظاہری جاتی ہے، اور اس حوالے سے لوگ اپنا پڑھا لکھا ہونا اور ماڈرن ہونا ثابت کرتے ہیں۔ لیکن دین کے اس دائرے کے اندر یہ بات جو ہے، جو روزے اور نماز کا دائرہ ہے، اس میں یہ بات جو ہے مفقود ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا ایک پیغام یہ بھی ہے، باقی تو ہم مسلسل بات کرتے ہی رہتے ہیں نا اس کے پیغامات۔ رمضان المبارک کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ پورے کے پورے دین کو از سر نو زندہ اور تابندہ کرو، اور دین کی تعلیمات کو جو ذہنوں سے محو ہو گئی ہیں ان کو تازہ کرو، ان تعلیمات کی بنیاد پر معاشرے کو قائم کرو، ورنہ تم سب کچھ بھول جاؤ گے، تمہارے ذہن سے دین اور اسلام اور اس کی تعلیمات محو ہو کر رہ جائیں گی، تم وعظ و نصیحت کے نتیجے میں بھی کچھ سمجھ نہیں سکو گے کہ مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں۔ بات تو اچھی لگتی ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی پورے دن۔ یعنی آج اگر کوئی بات شروع کر دے اس ممبر سے بیٹھ کر کہ غیر سودی معیشت کیا ہوتی ہے، اور رشوت کے بغیر کاروبار کیسے ہوتا ہے، اور جھوٹ کے بغیر معاشرہ کیسے چلتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب نے تقریر تو اچھی کی لیکن عمل کی دنیا سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نہ رشوت کے بغیر کاروبار ہو سکتا ہے، نہ جھوٹ کے بغیر معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، نہ سود کی لعنت سے بچا جا سکتا ہے، پورا بینکوں کا نظام قائم ہے، معیشت کا ڈھانچہ موجود ہے۔ یعنی آدمی متبادل تقریر بھی اس کی تیار ہے کہ وہ کہے کہ یہ چیزیں ہو نہیں سکتی، حالانکہ یہ کہنا زبان سے ان الفاظ کا نکالنا، میں تو کوئی منصب افتاء پر فائز نہیں ہوں، آپ کی طرح کا عام چھوٹا موٹا مسلمان ہوں، لیکن کسی کی زبان سے یہ بات نکلے کہ شریعت وریت نافذ نہیں ہو سکتی، یہ دور گزر گیا، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اس کی زبان پر کون سے الفاظ آ گئے ہیں؟ وہ دین اور اسلام کے حوالے سے اور اللہ اور اس کے رسول کی کون سی ناراضگی کو مول لے رہا ہے؟ لیکن اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم جب زبان سے جو چاہے بات نکال دیں، کوئی قدغن اس پر لگانے والا، کوئی پکڑنے اور ٹوکنے۔ اس لیے رمضان المبارک کا ایک پیغام یہ بھی ہے، حالانکہ رمضان جیسی عبادت تو زیادہ مشکل عبادت تھی، اس پر تو زیادہ سوال جواب ہو سکتے تھے، جیسا کہ شروع میں نے 2-4 عرض بھی کیے ہیں، لیکن اگر یہ برقرار ہے اور کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے
کہ اس پر سوالات کرے، اعتراضات جڑے، نئی تجاویز پیش کرے، تو اس لیے کہ یہ عمل امت 1400 سال کے اندر کبھی اس کے اندر خلا نہیں پیدا ہوا، انقطاع نہیں ہوا، یہ عمل جاری رہا۔ بچے ہمیشہ پہلا روزہ رکھتے رہے، بڑے ہمیشہ بڑھاپے اور ضعف کے باوجود اس کو برتتے رہے، اس کو خوشی کی تقریب سمجھ کر دنیا بھر کے اندر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے بلاتے رہے۔ اس لیے یہ تو ہوا ایک پہلو کہ رمضان کا اور روزے دار کا جو مشاہدہ اور علم ہے اور جو تجربہ ہے، اس سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو بروئے کار لانے کی کوشش۔ ایک دوسری بات اسی سلسلے کی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے جو دن کا روزہ ہے اور بڑی مشقت ہے اس کے اندر، کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے، لیکن مشقت ہے رب کی رضا کے لیے، کوئی اور پہلو اس کے اندر نمایاں نہیں ہے، رب کی رضا کے لیے ساری کی ساری مشقت ہے۔ اور یہ جو رات کا قرآن ہے، چاہے وہ گھنٹہ بھر کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے لوگ پڑھتے سنتے ہوں، لیکن زیادہ بھی لوگ کرتے ہیں اس کا اہتمام، خود بھی پڑھتے ہیں، شبینے بھی ہوا کرتے ہیں، آخری راتوں کے اندر بھی اور آخری عشرے کے اندر بھی۔ اس لیے جو دن کا روزہ ہے، جو رات کا قرآن پاک کے ساتھ تعلق اور شغف ہے، یہ جو اعتکاف کا مرحلہ ہے، جو شب قدر کی تلاش ہے، ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے گنتے چلے جائیں، یہ سب چیزیں مجتمع ہوتی ہیں ایک فرد کی طبیعت میں، مزاج میں، اس کی سوچ کے اندر یہ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ کون اس سے کتنا استفادہ کرتا ہے، یہ ہر ایک کی اپنی استعداد اخذ و قبول پر منحصر ہے، لیکن ہر ایک دن کے روزے سے بھی استفادہ کرتا ہے، رات کے قرآن سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھتا اور سمجھتا اور پڑھتا ہے، اور رب سے قربت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اور شب قدر تو ہے ہی اس لیے، اور اعتکاف کے سارے مراحل، یعنی زیادہ اگر نہ بھی ہو، تھوڑا بہت تو ان تمام اکائیوں سے گزرنے کے بعد اللہ کی تابعداری اور فرما برداری کا ایک جذبہ تو پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کیا خیال ہے آپ کا، اگر روزے سے اور قرآن سے اور اعتکاف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اپنی معراج کی طرف سفر کرتی ہے، طے کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، تو شیطان کی نافرمانی کا بھی جذبہ پیدا ہونا چاہیے نا، یا یہ کہ تم بھی راضی رہو اور یہ بھی راضی رہے، ایک میان نیام کے اندر دونوں تلواریں رہیں۔ اللہ کی رضا بھی آگے بڑھ رہی ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں بھی آدمی سفر طے کر رہا ہے، اور شیطان کی فرما برداری بھی خوب جاری ہے، اس کے پیدا کیے ہوئے وسوسوں پر عمل پیرا ہونا، اس کے بتائے ہوئے راستوں کے اوپر چلنا، اور رمضان میں اس کی بھی بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آخر بچوں کو نئے کپڑے بھی بنوا کر دینے ہیں، نئے جوتے بھی ان کو دلوانے ہیں، گھر کی رونق میں بھی کچھ اضافہ کرنا ہے، عید کی بھی کچھ نہ کچھ تیاری کرنی ہے، تو شیطان سے بھی تو یاری رہنی چاہیے، تبھی تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، ورنہ کیسے ہوں گے یہ سارے کام؟ اگر یہ دونوں چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں تو پھر کسی کو بتانے کی اور کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا روزہ دن کا اور اس کی رات کی مشقت قرآن پاک کی اور اس کے اعتکاف کے اندر چلے جانا اور آخری عشرے میں عمرے، یعنی اچھا تو نہیں لگتا کہنا، لیکن بے معنی باتیں ہیں۔ اگر اللہ میاں سے بھی دوستی بڑھا رہی ہے اور شیطان سے بھی بہت گہری گاڑی چھن رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اللہ سے دوستی بڑھے تو شیطان سے دشمنی بڑھے، شیطانی کاموں سے دشمنی بڑھے، طاغوتی کوششوں کی نفی انسان کرے، اور طبیعت کے اندر یہ رجحان پرورش پائے کہ اللہ کی حکمرانی ہونی چاہیے، اسی کا حکم اصل ہونا چاہیے، اسی کی بنیاد پر معاشرے کی تعمیر ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہم نے شیطانی معاشرہ قائم کیا ہوا ہے، یہ کیا برائیوں کے دلدل میں ہم نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے، یہ حالات کی کن خرابیوں کی طرف ہم نکل گئے ہیں۔ یعنی طبیعت میں یہ سوالات پیدا ہونا چاہیے، جب رب کی رضا کی طرف بڑھ رہا ہو آدمی اور رب کی فرما برداری کے جذبے عروج پر پہنچ رہے ہوں، پروان چڑھ رہے ہوں، تو پھر لازم ہے کہ یہ جذبات بھی پروان چڑھیں کہ شیطان اور اس کی ذریت کے خلاف۔ وہ ٹھیک ہے شیاطین قید بھی کر دیے جاتے ہیں، لیکن میں اور آپ تو آزاد پھر رہے ہیں نا، ہمیں تو کسی نے قید نہیں کیا، تو ہمارا جو شیطان ہے وہ تو ہمارے ساتھ چل رہا ہے نا اسی طریقے سے، اللہ ہے کہ ہم اس کو قید کرنے کے سامان فراہم کریں، اس کے لیے اسباب فراہم کریں۔ اس لیے اس دوسری بات پر بھی، یہ لمبی بات ہو سکتی ہے، میں یہیں پر اس کو ختم کر رہا ہوں،
کہ اس دوسری بات پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تو 2-4 ہی روزے ہم نے رکھے ہیں اور 2-4 ہی پڑھے اور سنے گئے ہیں، لیکن ابھی تو مراحل اور بھی آنے ہیں، عشق کے محبت کے انگنت مراحل ہیں جن سے گزرنا ہے، اور ایمان کی تر و تازگی کے، ایمان میں بڑھوتری کے اور رب سے مناجات کے انگنت حوالے ہیں کہ جو تر و تازہ رہنے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس نظام کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، جن حوالوں سے اپنا جینا اور مرنا ہم نے طے کیا ہوا ہے، ان تمام حوالوں میں روزے کے نتیجے میں، قرآن پاک کے نتیجے میں طبیعت میں ایک دوری طاغوت کی فرما روائی۔ طاغوت سے مراد یعنی جو حد سے طغیانی، جس کو آپ کہتے ہیں نا، طغیانی تو آپ جانتے ہیں، حد سے تجاوز کر جانا، کناروں سے پانی باہر نکلتا ہے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی۔ تو جب نافرمانی میں آدمی حد سے تجاوز کرتا ہے تو طغیان کی طرف، طاغوت کی فرما روائی کی طرف جاتا اور چلتا اور بڑھتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے بظاہر یہ نظری سے تقاضے معلوم ہوتے ہیں، لیکن میرے نزدیک تو اصل میں یہی وہ تقاضے ہیں جس کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، کہ بندگی رب کے نظام کی ضرورت انسان اپنے اندر بھی محسوس کرے اور باہر کی دنیا میں بھی لوگوں کو یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے آمادہ اور تیار رہے، تاکہ معاشرے کے اندر کوئی تحریک موجود ہے تو وہ مضبوط ہو، اور موجود نہیں ہے تو وہ تحریک اٹھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنے کے لیے بھی اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے بھی موجود ہے۔